فعل امر کا واحد حاضر اور شروع میں باید کے لگا دینا ہے. فعل جمع غائب واحد متکلم اور جمع متکلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے فعل نہج کے بیان میں. فعل نہج کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسا فعل جس کے ذریعے سامنے والے کو کسی کام سے روکا جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ یہ کام نہ کرے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ امر سے بنائیں گے. امر کے اندر یہ تھا کہ آپ نے فعل مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر اس کو امر بنایا تھا. جس طرح فعل امر کے حاضر کے صیغے پہلے بنائے تھے، اب نہج بنائیں گے تو پہلے واحد حاضر اور جمع حاضر بنائیں گے، پھر واحد غائب اور جمع غائب، واحد متکلم اور جمع متکلم کو بنائیں گے. طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل امر کا واحد حاضر اور جمع حاضر کا صیغہ لے لیں اور آسان کام ہے کہ آپ اس کے اوپر میم لگا دیں، تو میم لگانے سے فعل امر سے نہج بن جائے گی. مثلا ہمارے پاس امر تھا خر، یہ ہم نے خوردن سے بنایا دال ہٹا کر. خر کے اوپر آپ میم لگا دیں تو خر سے بن جائے گا مخر. تو خر امر تھا، مخر نہج بن گیا. اس طرح جمع کا صیغہ تھا خرید، اس کے اوپر میم لگا دیا تو مخرید. تو یہ دو لفظ اس طرح بن گئے، خر خرید امر تھا، مخر مخرید نہج بن گیا. خر کا معنی تھا تو کھا اور مخر کا معنی ہو گیا تو نہ کھا. خرید کا معنی تھا تم کھاؤ اور مخرید کا ترجمہ ہو گیا تم مت کھاؤ. یہ دو صیغے بنے ہیں. باقی صیغے بنانے کے لیے ہم نے جس طرح امر بنایا تھا اسی طرح ہم نے نہج بنانی ہے کہ آپ فعل مضارع کا منفی کا صیغہ لے لیں اور اس کے اوپر باید کے لگا دیں تو یہ فعل نہج بن جائے گی. نہ خورد، نہ خورند، نہ خوری، نہ خورید، نہ خورم، نہ خوریم. تو درمیان سے واحد حاضر اور جمع حاضر کو تو چھوڑ دینا، وہ ہم نے پہلے بنا لیا میم لگا کر. اب بات ہے واحد غائب جمع غائب، واحد متکلم اور جمع متکلم کی. تو ان کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ شروع میں باید کے لگا دینا ہے. فعل مضارع منفی لے کر شروع میں باید کے لگا دینا ہے تو گردان یوں بن جائے گی باید کے نہ خورد، باید کے نہ خورند. اب درمیان میں وہ صیغے جو میم لگا کر بنائے تھے، مخر مخرید، اور پھر اگلے صیغے باید کے لگا کر باید کے نہ خرم، باید کے نہ خریم. ترجمہ یہ ہو جائے گا جن صیغوں میں باید کے لگے گا ان کے ترجمے میں کہیں گے چاہیے کہ وہ نہ کھائے، چاہیے کہ وہ نہ کھائیں. حاضر کے صیغوں میں ترجمہ چاہیے کہ نہیں ہوئے گا بلکہ سیدھا ہوگا تو مت کھا، تم مت کھاؤ. اور واحد متکلم اور جمع متکلم کا ترجمہ پھر اسی طرح ہو جائے گا کہ چاہیے کہ میں نہ کھاؤں، چاہیے کہ ہم نہ کھائیں. یہ ہے فعل نہج کے معروف کی گردان. مجہول بنانے کے لیے ہمارے پاس فعل امر مجہول تھا خوردہ شو اور خوردہ شوید. تو خوردہ شو میں شو سے پہلے میم لگنی ہے، بن جائے گا خوردہ مشو اور خوردہ مشوید. یہ حاضر کے صیغے مجہول کے بن گئے. اور غائب اور متکلم کے بنانے کے لیے وہی طریقہ ہوگا کہ فعل مضارع منفی مجہول کو لیں گے اور اس کے شروع میں باید کے لگا دیں گے. فعل مضارع منفی مجہول ہمارے پاس تھا نہ خوردہ شود، اور اس کے شروع میں ہم نے باید کے لگا دیا تو باید کے نہ خوردہ شود. جمع غائب کا صیغہ باید کے نہ خوردہ شوند. حاضر کے صیغے پہلے ہم نے بنا لیے خوردہ مشو اور خوردہ مشوید. پھر متکلم کے باید کے نہ خوردہ شوم، باید کے نہ خوردہ شمیم. اس طرح فعل نہج کی مجہول کی گردان ہو گئی. اس کا ترجمہ یہ ہوگا چاہیے کہ وہ نہ کھایا جائے، چاہیے کہ وہ نہ کھائے جائیں. تو نہ کھایا جا، تم نہ کھائے جاؤ. چاہیے کہ میں نہ کھایا جاؤں، چاہیے کہ ہم نہ کھائے جائیں. یہ فعل نہج ہے. امر اور نہج کا طریقہ دوبارہ اس پر غور فرما لیں کہ پہلے حاضر کے صیغے بناتے ہیں پھر غائب کے بناتے ہیں، اور
امر سے نہی بنتی ہے. کیسے کہ حاضر کے صیغوں میں امر کے شروع میں جب میم لگ جائے گی تو وہ نہی بن جائے گی. کن امر تھا، میم لگی تو مکن، یہ نہی بن جائے گی. کن کا معنی ہے تو کر اور مکن کا معنی ہے تو نہ کر. نویس تو لکھ، منویس تو مت لکھ. خان تو پڑھ، مخان تو مت پڑھ. رو تو جا، مرو تو مت جا. تو پھر امر پر جیسے ہی میم لگتی ہے تو وہ نہی بن جاتی ہے اور اس کا بالکل اپوزٹ بن جاتا ہے. یہاں تک فعل نہی کا بیان مکمل ہوا، آپ اس کو یاد کیجئے. اگلا سبق فعل نہی اور فعل امر سے متعلق ہی چند ضروری باتیں ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.